بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ عاشوراء کی رات ختم ہو چکی ہے اور اب عاشوراء کا دن ہے، یعنی 10ویں محرم ہے۔ جمعہ کا دن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حر بن یزید تمیمی نے پہلے اور اس کے بعد پھر ابن سعد نے میدان کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر عمر بن سعد جو ابن زیاد کی طرف سے یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لے گئے اور آپ نے پہلے ایک خطبہ دیا، یعنی تقریر کی، اور حمد و صلوات کے بعد فرمایا کہ لوگوں، میں یہاں پر خود نہیں آیا ہوں، مجھے تم لوگوں میں سے بہت سو نے بلایا ہے، تمہارے خطوط میرے پاس آئے، تب میں نے جا کر یہاں آنے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر میرا یہاں آنا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے اور تمہیں گوارا نہیں ہے تو مجھے چھوڑ دو اور مجھے ایسی جگہ چلے جانے دو، ایسی آبادی میں چلے جانے دو کہ جہاں جا کر میں اللہ پاک کی عبادت میں پوری زندگی بسر کر سکوں۔ اور فرمایا کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم میری فضیلت سے واقف نہیں ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یعنی میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ کیا میں نے تمہارا کسی کا مال ناحق طور پر لیا ہے، یا کسی کو میں نے قتل کیا ہے کہ جس کا مجھ سے تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ یزیدی لشکر میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم یہ سب باتیں سننا نہیں چاہتے ہیں، آپ یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ادھر یزیدی فوج میں اس وقت موجود تھے حضرت حر بن یزید تمیمی۔ یہ وہی حر ہیں کہ جنہوں نے آپ کو میدان کربلا کی طرف آنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ یزیدی فوج میں بے قرار اور بے چین نظر آنے لگے، اور عمر بن سعد سے کہا کہ کیا نواسۂ رسول حضرت امام حسین نے جو 3 شرطیں پیش کی ہیں، کیا یہ شرطیں آپ کو قبول نہیں ہیں؟ عمر بن سعد جو ابن زیاد کی طرف سے یزیدی فوج کا کمانڈر اور سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور مان لیتا، تینوں شرطوں کو قبول کر لیتا، لیکن تمہارا حاکم ابن زیاد نہیں مان رہا۔ پھر آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور نہایت ہی تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے قدموں میں جا کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور امام علی مقام کو بصد اخلاص عرض کرتے ہیں، اے شہزادہ رسول، اے نواسۂ رسول، میں وہی بد نصیب شخص ہوں کہ جس نے آپ کو میدان کربلا میں آنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ اس طرح سے سلوک کریں گے اور آپ کی باتوں کو یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ اے شہزادہ رسول، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی میری ان غلطیوں کو معاف فرمائے گا، یا آپ میری غلطیوں کو معاف فرمائیں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں حر ہو، یعنی تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ پھر حر بن یزید نے یزیدی لشکر کی طرف
مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزیدی، اے کوفہ والو، تم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط مان کیوں نہیں لیتے؟ ان سب کی طرف سے یہی آواز تھی کہ ہمارے حاکم سے بات کرو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر عمر بن سعد سے، جو یزید لشکر کا سپہ سالار تھا، اس سے حر بن یزید نے بات کی تو اس کا آخری جواب یہی تھا کہ تمہارا حاکم نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ پھر اس کے بعد چونکہ جنگ کا اعلان ہو ہی چکا تھا، عمر بن سعد نے کمان میں تیر ڈالا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں کی طرف تیر چلاتے ہوئے اپنے فوجیوں سے یہ کہا کہ تم سب گواہ رہنا اور ابن زیاد کی بارگاہ میں، ابن زیاد کے ایک دربار میں تم سب گواہی پیش کرنا کہ سب سے پہلے حسین کی طرف تیر چلانے والا عمر بن سعد ہی تھا۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ عمر بن سعد وہی شخص ہے کہ جس کے والد گرامی حضرت سعد بن وقاص، یہ عمر بن سعد کے والد تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پائے کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے جانثار تھے۔ میدان احد کے اندر جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ موجود تھے تو کفار و مشرکین کی طرف سے جو تیر آ رہے تھے یہ اپنی پیٹھ اس طرف کیے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، یعنی ابن سعد کے والد سے، یہ جو سپہ سالار تھا یزیدی فوج کا ابن زیاد کی طرف سے میدان کربلا میں، ابن سعد اس کے والد تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سعد، کافروں کی طرف، کفار کی طرف تیر چلاؤ، میرے ماں اور باپ تم پر قربان ہو۔ اتنے بڑے خوش نصیب صحابی تھے وہ، ان کا بیٹا اتنا بڑا بد نصیب کہ آج اسی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے اوپر پہلا تیر کمان میں رکھ کر چلا رہا ہے، اور یزیدی فوج سے یہ گواہی دلوا رہا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جا کر یہ تم سب گواہ بننا اور گواہی دینا کہ حسین کی طرف پہلا تیر چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ابن سعد ہی تھا۔ یہ اس شخص کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ وہ حکومت اور دنیا کے لالچ میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے مقام حسین کو نہ سمجھا، اور پہلا تیر امام علی مقام کی طرف چلا کر اس نے اپنی بدبختی اور ازلی شقاوت کا اظہار کر دیا۔ بہرحال جنگ جاری ہو چکی، دونوں طرف سے سپاہی آئے، ادھر سے امام علی مقام کے جانثار بھی جاتے رہے اور یزیدی فوجوں کو کاٹتے رہے، مارتے رہے، یہ بھی شہید ہوتے رہے۔ بالآخر تمام جانثار جو راستے میں یا اطراف سے آپ سے آ کر ملے تھے وہ سب کے سب یک کے بعد دیگر شہید ہوتے گئے۔ پھر اس کے بعد نمبر آیا حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کا، ان سب نے بھی اپنے جانوں کی شہادت امام علی مقام کی طرف سے پیش کی۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام کے سوتیلے بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور بیٹے، جو دوسری حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے جو آپ کے صاحبزادگان تھے، انہوں نے اپنی جانوں کی شہادت میدان کربلا میں پیش کی۔ اور اس کے بعد امام علی مقام کے سامنے ایک کڑیل نوجوان، 19 سال کا نوجوان، آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے یادگار حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور چچا جان سے میدان کربلا میں جانے کے لیے اور شہادت کا جام پینے کے لیے بین اور مضطرب نظر ہیں۔
حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے پیارے بھتیجے حضرت قاسم کو دیکھا تو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے بیٹے تم میرے بھائی جان کی آخری یادگار ہو، تمہیں میں میدان کربلا میں کٹنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے اجازت نہیں دے سکتا، لیکن وہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے اور اپنے چچا جان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بیتاب تھے۔ چچا جان مجھے آپ اجازت دیں، میرے رہتے ہوئے آپ میدان میں نہیں جا سکتے۔ بالآخر مجبور ہو کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی یادگار حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دی۔ بڑے بڑے بہادر آپ کے مقابلے میں آئے، سب نے تیر و تلوار کی بارش کی۔ امام حضرت قاسم بھی لڑتے رہے اور بہت سے یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ پیاس کی شدت ستا رہی تھی۔ آخر میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے چچا جان کی خدمت میں آئے، آپ نے تسلی دی، دوبارہ پھر میدان میں گئے۔ بالآخر چاروں طرف سے گھیر کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے، یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ شہید ہوتے ہوتے جام شہادت نوش کرتے کرتے حضرت قاسم نے اپنے چچا کو آواز دی، یا اماں ادرکنی، میرے چچا جان میری خبر لیجیے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کر میدان کربلا میں گئے، جا کر اپنے بھتیجے کو اٹھایا تو آپ کی روح جسم اطہر سے پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی لاش مبارک کو اپنے خیمے کے پاس لائے، اٹھا کر رکھا، تو اس کے بعد آپ کے سوتیلے بھائی یعنی حضرت علی کے صاحبزادے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کھڑے تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ بھائی جان، اب خیمے کے اندر چھوٹے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، سکینہ کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، علی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، پانی نہیں کہ پئیں تو جس کے ذریعے سے چھاتی میں دودھ آئے اور علی اصغر پئیں، پانی ایک ایک بوند کے لیے بچے خیمے میں ترس رہے ہیں، مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں نہر فرات میں سے ایک مشکزہ بھر کر لاتا ہوں۔ آپ نے پہلے تو منع کیا اور کہا بھائی اگر تم شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا؟ بالآخر اصرار کیا حضرت عباس علمبردار نے، تو آپ نہر فرات میں پہنچے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے اور گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا، مشکزہ بھرا، پوری ہمت اور قوت کے ساتھ مشکزہ بھر کر آ رہے تھے کہ کوفیوں نے اعلان کر دیا کہ خبردار، عباس کو پانی کا مشکزہ لے جانے کے لیے مت دو، اس لیے کہ اگر حسینی خیمے کے اندر پانی پہنچ گیا تو پھر ہم سب کے سب یہاں پر مار دیے جائیں گے اور ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی اور یہاں تک کہ ایک مردود نے آپ کے سینے، ہاتھ، بازو پر تلوار کا اتنا زوردار وار کیا کہ آپ کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے مشکزے کو پکڑا، بائیں ہاتھ کو بھی آپ کا کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد پلاننگ کے تحت پھر پانی کے مشکزے میں تیر مارا، جس کی وجہ سے سارا پانی وہیں پر بہہ گیا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے زخموں کو اور تیروں کے زخموں کو، تلواروں کے زخموں کو کب تک آپ سہتے؟ بہت سارے تیر اور تلواروں کے زخم آپ کے جسم مبارک پر لگ چکے تھے، خون کافی جسم مبارک کا بہہ چکا تھا۔ آخر میں آپ گھوڑے کی پیٹھ سے زمین کے اوپر تشریف لائے اور اپنے بھائی کو آواز دی، یا اخاہ ادرکنی، میرے بھائی میری خبر لیجیے۔ حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بھائی عباس علمبردار کے قریب گئے اور چہرے کو دیکھا تو فرمایا، انکسر الآن، انکسر ظہر آن، کہ اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر
ٹوٹ گئی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس بھائی تم چلے گئے، اب میرا ساتھ کون نبھائے گا، میرا علم کون اٹھائے گا۔ بہرحال حضرت عباس علم بردار کی لاش مبارک کو امام علی مقام خیمے سے قریب لائے، اور اس کے بعد پھر آپ کے کڑیل اور ابھرتی ہوئی جوانی میں آنے قدم رکھنے والے آپ کے صاحبزادے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کھڑے تھے اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ یہ حضرت امام علی اکبر وہ ہیں کہ جن کا چہرہ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ آپ کے چہرے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، اس لیے ان کو شبیہ پیغمبر بھی کہتے تھے۔ حضرت امام علی اکبر یعنی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے جو اس وقت 18 سال کے تھے، میدان جہاد میں جانے کے میدان کربلا میں جانے کے لیے آپ بیتاب ہیں۔ اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، بھائی عباس بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، دوسرے میرے جانثار چلے گئے، اب میرا ساتھ کون نبھائے گا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ بالآخر بیٹے نے زیادہ ہی اصرار کیا، ابا حضور میرے رہتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے، آپ جام شہادت نوش نہیں کر سکتے، پہلے آپ مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ بالآخر مجبور ہو کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کو یعنی امام علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ بڑے بڑے سورما جو چھانٹ کر رکھے گئے تھے لڑنے کے لیے، امام علی اکبر کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے۔ بہت سے یزیدیوں کو اور کوفیوں کو انہوں نے فنار کر دیا، تلوار کا وہ وار کیا کہ میدان کربلا ایک طرح سے کانپنے لگا۔ لیکن بھوکے تھے، پیاسے تھے، کئی دن کی بھوک ستا رہی تھی۔ پیاس نے اتنا ستایا کہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے ابا حضور کی خدمت میں آئے اور کہا ابا حضور پیاس بہت ستا رہی ہے، اگر پانی پینے کے لیے چند قطرے پانی میرے حلق میں اگر ٹپکا دیا جائے تو ان کوفیوں کا مقابلہ اکیلا کرنے کے تیار ہوں۔ لیکن پانی پر کہا حضرت امام علی مقام اللہ تعالیٰ تسلی دوبارہ کہ بیٹا اب کوثر کا جام اپنے نانا جان کے ہاتھ سے ہی پینا۔ دوبارہ حضرت امام علی اکبر میدان میں گئے اور سینکڑوں کو فنار کرنے کے بعد، سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد امام علی اکبر پر چاروں طرف سے کوفیوں نے حملہ کر دیا اور آپ میدان میں گر پڑے اور اپنے ابا حضور کو آواز دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کر گئے تو آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے حضرت امام علی اکبر جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ بتاؤ اولاد کی محبت کیسی محبت ہوتی ہے۔ اس وقت ایک جوان اولاد آپ کے سامنے لاش کی شکل میں ہے، آپ نے کیسے صبر کا جام پیا ہوگا۔ بہرحال مشیت الہی کے تحت آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو وہاں سے اٹھایا اور خیمے کے قریب لا کر لٹا دیا۔ اب کوئی جانثار نہیں، کوئی رفیق نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی اور آپ کے بدلے میں لڑنے والا نہیں، تنے تنہا حضرت امام علی مقام ہے کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ امام علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے سارے جانثار شہید ہو چکے، حضرت قاسم جا چکے، حضرت عباس علم بردار جا چکے، حضرت امام علی اکبر جا چکے، مسلم بن عقیل کے سارے بھائی جا چکے، اور آپ کے جتنے سوتیلے بھائی تھے ان سب نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہے اور قریب آپ بھی جام شہادت نوش کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اب کی پیٹھ کے پیچھے کوئی اور نہیں ہے کہ جو میدان کربلا میں جاتا۔
यहाँ तक मैंने मैदान करबला का नक्शा आपके सामने पेश किया है। इंशाअल्लाह ताला आगे और अभी वाक़यात बाक़ी हैं। आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह बाक़ी जो वाक़यात हैं वो भी आपके सामने पेश करने की सआदत करूँगा। आप अगर मेरे इस चैनल में नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को, अब्दुल्ला नईम ऑफिशियल चैनल को, आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने यार दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ।